بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ترکی جنگ میں جائے گا، اور 2 دن پہلے کا بیان آپ دیکھ لیں جو ترکی اور اسرائیل کے مابین جو بیان بازی چل رہی ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ اب ایران اور لبنان میں جنگ بندی اگر نہیں ہوتی تو ترکی بھی اسرائیل پر حملہ کر دے گا۔ ادھر سے اسرائیل کا سخت بیان آتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے، اور چین نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا ہے، اور چین نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ تجارتی اور دفاعی معاہدے ہیں ان کا احترام کیا جائے، اور آبنائے ہرمز بند کرنا کھلی جارحیت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ باقی جو بحریہ وہ زیر سمندر چلی، مطلب پانی کے نیچے جا چکی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں جن کو ہم خطرہ نہیں سمجھتے، اور ایران امریکہ معاہدے کے بہت قریب ہیں، یہ ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں۔ ایران کو نچک دکھانی ہے۔ چینی ویسٹ نے یہ کہا کہ بال ان کے کوٹ میں ہے، اور خبریں ذرائع سے یہ آ رہی ہیں کہ اسی ہفتے ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے مذاکرات کا، لیکن یہ ہے حالات حاضرہ۔ حالات کیا بنیں گے، مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اس جنگ کی جو تپش ہے اور اس جنگ کی جو ایک وہ ریڈیشنز ہیں، اب وہ کیا ترکی تک اور چین تک جائیں گی، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، ویری فیمس. He has own calculation readings with his analysis. بزنس کنسلٹنٹ ہے، ریلیجس اسکالر ہے، انہیں سے جانتے ہیں۔ اسامہ صاحب سوری انٹرو لمبا ہو گیا کیونکہ چیزیں کافی ایڈ ہو گئی ہیں۔ اب آپ کہاں سے شروع کریں گے یہ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا شیطان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں کہ شیطان انسانیت کا دشمن، اور انسانوں کو ان اینی وے اس کو تباہ کرنا ہے، انسان کو مارنا ہے، مروانا ہے۔ ہر 100 سال بعد یہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے، ہر 100 سال بعد پرچم ملکیت بدلتے ہیں، ہر 100 سال بعد آپ کو ایک موقع ملتا ہے خدا کا نظام قائم کرنے کا، امن اور سلامتی سے رہنے کا اس دنیا پہ، اور پھر آپ اپنی ناکامی شو کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ لوگ اس طرح کی تباہ کاریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا اس ٹائم پورا نقشہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بن چکا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جیسے عرض کی تھی کہ یہ ترکی کے آنے کا سال ہے 2026، اور اسی طریقے سے جو ساؤتھ ایسٹ چائنا جاپان کی سائڈ اور وہ ساری تائیوان چائنا اور یہ ساری سائڈز پہ 2 اپریل کے بعد یہ چلا جانا تھا، کیونکہ مارس پائسز میں جب گیا تو یہ پائسز کی یہی ڈائریکشن بنتی ہے، اس کو ہم نے اسی طریقے سے پریڈکٹ کیا۔ پانیوں میں جنگ کی بتائی کہ 2 اپریل تک جو چلے ہیں جہاز وہ نہیں، اصل تو بعد میں آنے ہیں۔ پانی کی جنگ تو اب ہوگی جب آپ مذاکرات کی بات کریں، اور اب آپ دیکھیں پانی میں جنگ شروع۔ چائنا کا یہ بیان جو ہے وہ بھی بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ بھئی امریکہ اب ان کو جانے نہیں دے گا، چائنا کو روکے گا، چائنا نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ پھر اوپر سے اسٹریٹ آف ہرمز میں اگر نیوی نہیں ہے، سب ختم کر دیا ہے، تو بھئی گزر جاؤ، پھر تو مسئلہ ہی ختم پھر کون سی بلاکیڈ ہے۔ اور ابھی تو یہ باب المندب والی کی بھی اندیا جیسے انہوں نے دے دیا ہے انصار اللہ نے، اسی طریقے سے تو سچویشن جو ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو پہلے یہ ساری چیزیں بس بتا ہی چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو 20 تاریخ دی تھی ترکی اور یورپ کے لیے، اس دن تو ترکی کا بیان نہیں آیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب 20 تاریخ جو تھی وہ کریٹیکل تھی یورپ اور اسپیشلی ترکی کے لیے، اور یہ جو جنگ تھی 11 مئی تک، اس کا جو رخ ہے وہ اسی پانیوں میں، اور چائنا اور جاپان اور تائیوان اور یہ جو ایریاز ہیں ویتنام سائڈ اور یہ ساری جو ہے وہ اس کا حصہ رہے گی۔ ایون ہو سکتا ہے کہ اس میں اس دفعہ
جو رشین میرینز کیوبا کی سائڈ پہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں اور یہ مل کے چائنا رشیا پانی کی اس جنگ کو مل کے کھیلیں اور راستے کھلوائیں یا واٹس ایور امریکہ کو اس سب سے باز رکھیں، کیونکہ ان کا کلیم یہی ہے کہ جو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بھائی آپ کے اٹیک سے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا تھا، یہ آپ کی وجہ سے بند ہوا ہے اور اب آپ اس کو کھلوانے کے چکر میں اور زیادہ اس کو انٹینس کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو کھلا ہے، ہماری ٹریڈ چل رہی ہے۔ تو اس سارے سنیریو کو اگر دیکھیں تو اس سارا جو فیز جس کو آپ لوگ اب فیس کریں گے یا اس دنیا فیس کرے گی، اس کا جو ٹائم ہے وہ 11 مئی تک ہے۔ ایک تو یہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور 11 مئی تک پانیوں کی جنگ اپنے عروج کو ٹچ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی جنگ ہو پانی میں جو کھیلی جائے، لڑی جائے۔ اس کے بعد جو ترکی کی انوالومنٹ کی ڈیٹ ہے وہ پہلے ہی ہم جیسے 19 20 21 کی بات کی تھی کہ یہ ڈائریکشن اس کی بن رہی ہے ترکی اور یورپ کے لیے بھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی اور یورپ دونوں ہی سیم ٹائم پہ انوالو ہوں، یا اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ادھر ہو سائپرس سائڈ پہ یونان ترکی سے ٹکرائے۔ ان کے ڈیفینس پیکٹ یاد ہے، ہم نے جب ڈیفینس پیکٹ بھی ہوا تو بتایا تھا کہ اس سائڈ پہ یہ ڈیفینس پیکٹ اسی لیے کر کے آیا کہ ترکی اور ان کا کنفلکٹ چلتا ہے سائپرس پہ، اور اس سائڈ پہ تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی نہ کوئی آنے والے دنوں میں کی صف بندی ہے۔ تو ہاں، کل ملا کے شارٹ سا اگر اس کا کہیں 11 مئی تک ساؤتھ ایسٹ میں اچھی خاصی جنگ کے چانسز موجود ہیں۔ چائنا تائیوان میں گھس جائے، چائنا یہ جو بحری بیڑے ہیں ٹکرا جائیں، میزائلز چل جائیں، کم جون ایکٹیو ہو، جاپان ایکٹیو ہو، آپ کا جو یہ ساری وار اس سائڈ پہ ہو، اور پلس یہی جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس پہ ایک اچھا خاصا میدان لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورپ بھی افیکٹ ہو، یورپ بھی اس دفعہ اس ڈیٹس کے آس پاس کہیں انوالو ہو جائے، کچھ ملک اس میں انوالو ہو جائیں، ان کے بھرپور چانسز موجود نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو یہ سلسلہ چلے تو اس پہ اگر کوئی مذاکرات یا جو آپ ٹیبل ٹاکس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 30 اپریل تک تو کوئی بہت اچھی امید نہ رکھے، اور اگر کچھ ڈیٹس پازیٹیو ہونے کی بنیں گی تو یاد ہے اس میں ہم نے یہ بھی ناظرین خیر نیچے کمنٹ کر کے بھی بتائیں گے، ایک وہ جیسے کہتے ہیں اپنی میموری کا امتحان دیتے ہوئے، کہ اس میں ہم نے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو 22 23 24 کے بعد جب یہ ہیمپ ہوا بیسیکلی مرکری ان بٹوین مارس اینڈ سیٹرن، تو یہ جب نکل جائے گا تب جا کے آپ کی عقلیں تھوڑی سی کھلیں گی، بلکہ میں نے کہا تھا آپ جنگ میں اور جنگ بندی کے درمیان میں پھنسے رہیں گے، ٹھنڈے اور گرم کے درمیان میں آپ کے دماغ پھنسے رہیں گے، مرکری ہیمپ ہو رہا ہے۔ تو یہ جیسے نکل جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کچھ بہتری کی امید، اور 30 اپریل کے بعد کم از کم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ مرکری کی پوزیشن کچھ بہتر ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی جو صورتحال ہے، جوپیٹر بھی راہو کے نکشتر میں سے جو انٹر ہو کے گزر رہا ہے، تو گرو چنڈال یوگ، ویسے تو جوپیٹر راہو جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کہیں تو ڈیفینیٹلی گرو چنڈال یوگ کریٹ ہوتا ہے، جو کہ زندگی میں سب سے زیادہ بے وقوفانہ جو فیصلے ہوتے ہیں کسی بھی ذاتی برتھ چارٹ میں یا کسی بھی شخص کی زندگی میں، وہ اسی ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پہ آپ کی حرکت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام شروع کیا، تو ابھی آپ اس دکان پہ کھڑے ہیں، آپ نے یہ اس کا بیانہ دیا، آپ اپنی برانچ کھولنے لگے، اور ابھی آپ کھڑے وہاں ہیں لیکن ساتھ آپ دوسری دکان کو اسی ٹائم کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ اے بھی لے لیں، یہ ہوتا ہے اس یوگ میں۔ تو وہ جو اب جوپیٹر کا ٹرانزٹ راہو میں، وہ ایک عجیب سی ایکسپینشن کی اس کو جو ہے نا ایلیوژنس، یعنی کہ آپ کے ریلیجیس بلیفس، جوپیٹر کی کرم ہے، راہو اس کو دونوں ہی ایکسپینشن ہے، ایک دنیا کی ایک دین کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جوپیٹر اس میں جائے گا تو ایک دم دین و دنیا دونوں بحثیں چھڑ جائیں گی، ریلیجیس بحث بھی چھڑے گی، دنیا کی بھی، مطلب دونوں ہی جیسے کہتے ہیں نا فل ٹاپک ہوں گے آپ کے، مذہب ٹاپک ہوگا میڈیا پہ، اور بہت مذہبی بحثیں اور مذہبی باتیں جو ہے اب آپ کو آج جب یہ ویڈیو آپ شروع کر رہے ہیں اس کے بعد سے جیسے ہی جوپیٹر راہو کے نکشتر، آدرا نکشتر بیسیکلی راہو کا ہوتا ہے، اور اس نکشتر سے، اس کنسٹلیشن سے بھی تھوڑا سا نکشتر لوگوں کے لیے عجیب ورڈ ہوگا، وہ کئی میری اماں جیسے ہوں گے اے کیڑے لفظ چکی پھرنا تو اسٹرالوجی، وہ جس طریقے سے ماؤں کی عادت ہوتی ہے، کنسٹلیشن بیسیکلی
क्लोजेस्ट डिग्री, अ डिग्री ऑफ 9 डिग्री को नाम दिए गए हैं। जैसे आपने 30 डिग्री सन, मतलब 30 डिग्री को आपने नाम दिया एरीज, 1 to 30 एरीज, 30 to 60 टॉरस, 60 to 90 जेमिनाई। ये डिग्रीज हैं बेसिकली स्काई की, उनको आपने नाम दे दिए एरीज जेमिनाई उन प्लेसमेंट्स के हिसाब से। इसी तरीके से इसको अगर हम डिवाइड करें 27 हिस्सों में तो 9 पे तकसीम होता है। तो 9 पॉइंट समथिंग की जो उसको हम कंस्टलेशन कह लें या उसको फिर नक्षत्रों के हिसाब से उसको नक्षत्र कहते हैं वैदिक लैंग्वेज में, और उसके अपने अपने असरात हैं अलहदा से। ये किसी भी रीडिंग को क्लोज में जाके करने का जो समझ लें कि तरीका है कि आप और क्लोज होते जाएं और क्लोज होते जाएं और क्लोज, जूम 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 इन। और जैसे आपको याद होगा, हमने एक इस पे अभी वो पब्लिश नहीं हुई लेकिन कोर्स में हम दे देते हैं लोगों को कि हम पूरी दुनिया में 108 हैं, वी आर 108 पीपल ऑन अर्थ, बस इससे बाहर नहीं है। वो इसी बुनियाद पे है कि 27 को मजीद 108 हिस्सों में जब तकसीम करके आप किसी भी ज़ात को पहचानने या किसी के एड्रेस पे पहुंचते हैं तो घर के बिल्कुल सामने, यानी कि शहर, टाउन, गली, घर, घर जो है वो पड्डा कह लें उसका, वो बनता है और 108 हिस्से बनते हैं इसी 27 डिग्री के, वो 3.20 का होता है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी होता है जब आप एस्ट्रोलॉजिकल दे रहे होते हैं प्रेडिक्शंस। तो बड़े हाउसेस की जब भी रीडिंग लेते हैं तो 19-20 रहती है, जब 30 डिग्री के अंदर जब बात करेंगे तो स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप 9 डिग्री के अंदर आए तो फिर स्पेसिफिक होता है। और स्पेसिफिक होना तो 3 डिग्री के अंदर जाके देखें कि वो जो पड्डा है या वो जो किस नक्षत्र का पड्डा है और उसका जो बेसिकली 9 हिस्से हैं, नसीब, 9वां हिस्सा नवाज कहते हैं नसीब को, तो उधर से जाके पता चलता है क्या। तो इस टाइम जो सूरत हाल बनेगी, मजहब टॉपिक रहेगा, राहु के नक्षत्र में जुपिटर का जाना, क्योंकि जुपिटर आपका मजहब है, ज्ञान है, लक है सब, और वो राहु के इन्फ्लुएंस में। तो ऐसा लगता है कि एक अजीब सी फजूल सी धमाक चौकड़ी मचने वाली है मजहब को लेके, बहसों को लेके, मीडिया पे एक अजीब मजहब सवालिया निशान बन जाएगा जैसे। और ये जंगे जुंगों का अचानक ऐसा लगेगा कि ये मजहबी बातें, मतलब अभी स्टेट ऑफ हिरमज और ये चल रहा होगा, इसी के अंदर ये एक मजहब एक टॉपिक बन जाएगा। उसामा साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने पॉप लियो के ऊपर तनकीद करती कि मुझे इस तरह का पॉप चाहिए ही नहीं है। ये पॉप पहली मजहबी तो शुरू हो गया ना, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यसु मसीह वाली एक तस्वीर बना के अपने ट्रुथ फॉर सोशल जो है उसके ऊपर अपलोड कर दी। अब पूरी दुनिया उसके ऊपर, इवन मसूद पज़िशकियान जो हैं ईरानी सदर, वो तनकीद कर रहे हैं कि यार आपने मसीह का मजाक उड़ाया है। मतलब ये चीज़ें चल पड़ी हैं और मेरा ख्याल है ट्रंप ही इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये सारे काम करवाएगा, क्योंकि उसने ये कहा दिया कि ये क्रूसेड है, ये एक मजहबी जंग है। उसने देखा ना एक किस्सा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अब सिनेरियो ही है कि अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा है कि चाइना जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, हम उसे नए दफाई आलात दे रहा है। मजाक जिनी वैसे का 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे बात अब रुक गई है। अब हो इसके ऊपर मुज़ाकरात होने, और कहा यह जा रहा है कि इसी हफ्ते हो रहे हैं, ABC न्यूज़ के मुताबिक इसी हफ्ते हो रहे हैं। वो ये था कि यूरेनियम बंद करें, ये वो तो पहले भी ईरान कहता है हम हथियार नहीं बना रहे, और वो कहता है कि यूरेनियम जो अफजूदा है वो हमें दें। रूस कहता है कि मैं हाजिर हूँ, मुझे पकड़ा दें, मैं गारंटर हूँ। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे ये पता है कि जंग बंदी बरकरार रह सकती है, या ये 2 हफ्तों बाद फिर वही पानी वाला उछाल, क्योंकि काम तो शुरू हो गया, नाकाबंदी आ गई, सारे मामला आगे चीन में आ गया। सो अगले आने वाले दिन जो है आपने पूरा मंसर खींचा। मैं सिनेरियो जानना चाह रहा हूँ कितना टफ हो सकता है। तेल की कीमतें ऊपर जाने का खदशा है, गंदम तबाह हो चुकी है बारिशों से, गंदम का कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता है। देखें, ये जो सबसे पहले तो डेंजरस डेट्स आपको पता है 19, 20, 21 हैं इस महीने की, सबसे बड़ी जो खतरनाक इस महीने की तारीखें होंगी। और बाकी ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये सारी ड्रामेबाजी है, ये अमेरिका और इसकी जंग है, या तुम नहीं या हम नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस फजूल इस पर दिमाग ना लगाएं कि जी यूरेनियम और ये सारी कहानियां। मतलब आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी प्राइस नहीं थी सिर्फ यूरेनियम की, कई मुल्क एटमी कुव्वतें बन के बैठे हुए हैं इधर,
اور ایون اسرائیل خود بھی ہے جو مطلب جس طریقے کی وہ ریاست ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک تو وہ ہے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، جو پہلی 2-2.5 لاکھ کا سر لے چکا ہے، انسانیت کا اتنا قتل عام کیا ہے۔ تو یہ بہانہ ہے بس، یہ اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اصل کہانی یہی ہے کہ آپ کو ادھر سے نکلنا ہے خطے سے، اور اس کے پیچھے پورا زور لگے گا، اور یہ جنگ اپنی پراپر اس میں پانی میں ہوگی۔ اور مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، وہ پہلے ہی آپ کو عرض کی ہے کہ کوئی اتنی اس میں جان نہیں نظر آتی، وہ اپریل کے بعد ہی ہوں گے، اگر کوئی پراپرلی کسی سائڈ پہ لگے تو 30 اپریل کے بعد ہوں گے۔ اور جہاں تک رہے گی بات اس کی جو اس نے پاپ کے لیے وہ کیا، پاپ نے بھی آگے سے بالکل اس میں جواب دے دیا ہے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اور میں اس پر ڈائریکٹ آنسر نہیں کرتا۔ اچھا باحکمت طریقہ ہے، لیکن اسلام اب یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے کہ اگر اسلامی کوئی مذہبی رہنما ہو تو اس کو تو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اور دوسرا خصوصاً جب اس طرح کا آدمی جو دجالی بچہ کے طور پہ نمودار ہو، اور دجال بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا میں مسیح ہوں، مس شدہ ہوں، میں ڈیوائن ہوں، اور وہ پورے کرتب بھی دکھائے گا نا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی، یا جو بھی۔ تو اس لیے مس شدہ ہی کی تو بحث ہے، اور یہی تو ہم نے اس دن بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا ہی اس لیے تاکہ یہودیوں کو جواب دیا جا سکے کہ جس کو تم نے ہینگ کر کے چیک کیا تھا وہ میرا ہی تھا، ڈیوائن تھا، مسیح تھا، مس شدہ تھا، ٹچڈ تھا، اسی کے لیے تو انہوں نے واپس آنا ہے، ان کو جواب دینا، جو وعدہ قدرت کا وہ حق ہو کے رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن تو اس پہ کوئی بات کریں یا نہ کریں، ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمز کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت، ان کی عزت، ان کی شان اتنی ہی ہمارے لیے مقدم ہے جتنی کسی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی اور کسی بھی پیغمبر کی ہمارے لیے جو شان یا رسالت یا ان کی احترام ہے۔ اور اس پہ بالکل سب کو میں سمجھتا ہوں کہ مل کے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے مذہب سے فارغ ہو رہے ہیں، آپ اپنی مذہبی اہمیت سے فارغ ہو رہے ہیں، آپ اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کا انکار کر رہے ہیں جب آپ اس کو ویلیو نہیں دے رہے۔ مطلب آپ خود سوچیں نا کہ ان کی شان میں گستاخی کریں اور آپ کہیں چلو کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو اہمیت نہیں دے رہے ان اینی وے۔ جبکہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات میں آپ کو جو معراج شریف کا تحفہ بھی ہے اور جادو اور زندگی کے رزق کی کشادگی میں بڑی آزمودہ مانی جاتی ہیں، ان میں لا نفرق بین احد من رسولہ، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا، تمام رسولوں میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا، یہ بڑا واضح ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بطور مسلمان اس ٹرمپ کی حرکت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اپنی ریزمبلنس یا چیزیں بنانے کو انتہائی انداز میں آنسر کرنا چاہیے، مذہبی تنظیموں کو، مذہبی گروہوں کو، مذہبی لوگوں کو، لیڈرز کو۔ مسلمان تو ہر کوئی ہے نا بھائی۔ اب دیکھیں شان رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو آپ یہ کیا کہیں گے کہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈسکریج کریں؟ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اس کی وہ کلا کما کے لیے اٹھے اور آواز اٹھائے، جس کیپیسٹی میں موجود ہو اپنا اظہار کرے۔ تو سیم ایز اٹ از، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی بات ہو تب بھی مسلمانوں پہ اتنا ہی واجب ہے کہ وہ اس کو ڈسکریج کریں، اور ہر طبقہ کرے، نہ کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے کہ وہ شور شرابہ کریں۔ سب فوڈ کرائسس دیکھ رہے ہیں آپ آگے، گندم کا بحران، اور لوگ پوچھ رہے ہیں اب سونے کا کیا کریں، سونا خریدنا ہے نہیں خریدنا، یہ ذرا ایڈریس کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ جو کسان کی حالت ہے نا، یہ تو دسمبر تک کے بعد ہی، 5 دسمبر کے بعد ہی کچھ بہتر ہونی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی جو پرائسز ہیں وہ ہائیک کر سکتی ہیں تقریباً یہ مڈ آف اپریل سے، کیونکہ وینس جا رہا ہے ٹورس میں، ٹورس فوڈ سائن ہے، فوڈ کا ہے، فوڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور سن ایگزالٹیڈ ہو رہا ہے، تو گندم کا کلر بھی سن رول کرتا ہے، گندم کو بھی اس انداز سے اگر دیکھیں کلر وائز، تو ڈیفینیٹلی گندم کی پرائس بھی ہائیک کرے گی، ڈیفینیٹلی جو آپ کے گولڈ کی پرائس ہے وہ بھی واپس ہائیک کرے گی۔ اور جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کئی میاں بیوی کی بحثیں چل رہی ہیں آج تک کہ وہی میں نے تو لے لیا تھا، وہ کہتا اب گر گیا اب بیچ دیں، تو اب واپس جیسے 4 ساڑھے 4 تک جا کے لگا تو لوگوں نے کی جان نکل گئی، اب پھر 5 پہ آیا تو کچھ حوصلے میں ہے، تو آپ لوگ مزید حوصلہ رکھیں۔ اس کی پرائس جو ہے مئی کے مڈ کے بعد تو فل اس پہ جا کے لگے گی،
اور جون مئی کا مڈ اور جون جو ہے اس کی ہائٹ ٹائم ہوگا اس کی گولڈ کی پرائس کو لے کے. ہاں لیکن ایک خطرہ موجود ہے جو کہ سیاسی ہے, جو کہ گورننس کا ہے, کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ گولڈ اس حد تک جانے لگے, یعنی کہ 8 لاکھ تک جانے لگے یا بہت چھوٹ ہی جائے ہاتھ سے, تو پھر یہ ہو کہ حکومتیں زبردستی اس کو کیپ لگانے کی کوشش کریں, کوئی قانون بنا کے اور کوئی ایسے قوانین پاس کر کے اس کو ڈسکریج کریں, روکیں, پکڑیں. اس طرح کا کوئی بھی خطرہ موجود ہے. اب اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا کیا کریں گے, لیکن بہرحال چانسز موجود ہیں کہ یہ ہائک پہ جائے اور پھر مصنوعی طور پہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. یا اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناصرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاصل ہوتے ہیں. اسامہ صاحب کا مجھے دعا میں یاد رکھیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. خدا حافظ.